بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے گنوریا کی، یعنی سوزاک۔ سوزاک کیا ہوتا ہے؟ گنوریا یہ ایک سفلس کی بیماری ہے جو ایس ٹی ڈی کے ذریعے جسم میں داخل ہوتی ہے، یعنی سیکسول ٹرانسمٹ ڈیزیز ہے۔ یہ سیکسولی ٹرانسمٹ ہوتی ہے اور بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ یہ جن لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ انہوں نے ایک سے زیادہ پارٹنر رکھے ہوئے ہیں، یعنی یہ جو گنوریا بیماری ہے یہ ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جنہوں نے سیکس کے لیے ایک سے زیادہ پارٹنر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے۔ یہ عورت سے بندے کو لگتی ہے اور بندے سے عورت کو۔ اگر سیفٹی میئرز نہ لیے جائیں، ایسے لوگوں میں یہ بیکٹیریا پینیٹریٹ کر جاتا ہے، جسے سوزاک بھی کہتے ہیں۔ گنوریا یا سوزاک کا انفیکشن پھیلنے کی صرف دو ہی وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، بہت سے لوگوں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنا۔ نمبر دو، ان پروٹیکٹڈ سیکس کرنا۔ اسے خاموش قاتل بھی کہتے ہیں۔ اس کے ہم کازز دیکھتے ہیں۔ کازز وہی ہیں کہ ملٹیپل جو ہیں وہ سیکس پر پارٹنر رکھنا، یعنی ایک سے زیادہ پارٹنر رکھنا، اور دوسرا ہے ان پروٹیکٹڈ سیکس کرنا۔ تیسری جو پرابلم ہے وہ ہے یو ٹی آئی پرابلم، جو یوریتھرا کو انفیکٹ کرتی ہے، اس میں انفیکشن کر دیتی ہے۔ گنوریا کے مریض میں یورین پاس کرتے وقت درد ہوتی ہے، بار بار پیشاب اور سٹول کا ناکام حاجت ہونا۔ اسے سٹول پاس کرنے کے بعد لگتا ہے کہ حاجت ہو رہی ہے، یعنی پھر بھی اسے ارجنگ ہوتی ہے، لیکن وہ بار بار سٹول پاس کرنے کی ناکام حاجت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کو۔ گنوریا کا زیادہ عرصہ تک جسم میں رہنا انفیکشن پیدا کر دیتا ہے، اور پھر اس کا علاج بھی بہت پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی ہے نا کہ چلیں گنوریا کی بیماری لگ ہی گئی ہے اس کو، اور جو وجوہات بھی اس کی ہوں گی، لیکن وہ پھر پیشنٹ جو ہے نا وہ ڈاکٹر کو صحیح بات نہیں بتاتا، جس کی وجہ سے صحیح میڈیسن نہیں ملتی اور صحیح علاج نہیں ہو پاتا اس طرح کے پیشنٹ کا۔ تو میری گزارش ہے کہ جو لوگ اس بیماری میں پھنس چکے ہیں اور ایس ٹی ڈی کے ذریعے جو ان میں انفیکشن ہوا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ڈاکٹر سے بات کریں، اپنی اصل وجہ بتائیں، اور بتائیں کہ ان کو کس وجہ سے یہ بیماری لگی ہے، تاکہ ان کا صحیح طور پہ علاج کیا جا سکے۔ اور یہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے نا اس کا نام ہے نیزیرین۔ جو بیکٹیریا ہے نیزیریا بیکٹیریا ہے جو ان میں داخل ہوتا ہے اور انہیں زخمی کرتا ہے۔ دوستو، پیشنٹ کو پیشاب کرتے وقت جلن ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ اس کے جسم سے کچھ رس رہا ہے، کچھ لیکیج ہو رہی ہے۔ یہ سفید رنگ کی رطوبت ہوتی ہے جو بعد میں یلو اور گرینش میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ یہی رطوبت گنوریا کو کنفرم کرتی ہے۔ یعنی کیسے پتہ چلتا ہے کہ گنوریا کا پیشنٹ ہے؟ کہ جو رطوبت اس سے نکل رہی ہے، جو رطوبت ڈسچارج ہو رہی ہے، وہ اس کا کلر وائٹ ہوتا ہے، اور کچھ دن کے بعد وہی یلو میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، تو وہ سبز مائل ہو جاتی ہے، یعنی سبز رنگ ہوتا ہے اس رطوبت کا، جو کنفرم کرتا ہے کہ واقعی پیشنٹ کو گنوریا ہے۔ اسے بخار محسوس ہوتی ہے۔ بر وقت ڈاکٹر سے رجوع نہ کیا جائے تو یہ انفیکشن ٹیسٹیز تک پہنچ جاتا ہے، یعنی جو یہ پیشنٹ لیٹ کرے گا اور اپنا وقت پہ علاج نہیں کروائے گا تو یہ بیماری پورے جسم میں پھیلتی جائے گی، اور وہ جو یو ٹی آئی سسٹم ہے وہاں تک پہنچ جائے گی، ٹیسٹیز تک۔ فیمیل میں ناجائز ریلیشن سفید پانی کے اخراج کا سبب بنتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ رطوبت پیلی اور سبز مائل اختیار کر جائے، یعنی یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ میل سے فیمیل کو اور فیمیل سے میل کو لگ سکتی ہے، کیونکہ فیمیل نے بھی جس نے زیادہ پارٹنر رکھے ہوئے ہیں تو ان کو یہ جو ہے نا بیماری کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ فیمیل کو یورین پاس کرنے میں ڈسکمفرٹ ہوتی ہے۔ فزیکل ریلیشن کے دوران فیمیل کو درد ہوتی ہے اور انفیکشن ہوتی ہے، پیلوک ایریا میں پین ہوتی ہے۔ یہ انفیکشن علاج نہ کروانے پر عورت کے یوٹرس اور سروائکس اور فلوپین ٹیوب تک پہنچ جاتی ہے، یعنی اس کے سرویکس، یوٹرس اور فلوپین ٹیوب بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔
اس کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ فیمیل میں عورت سیکس کرنے پر یہ بیکٹیریا گلے میں پھیل جاتا ہے بر وقت علاج نہ کروانے پر، یعنی بر وقت علاج نہ کروانے پر پیشاب خون کے ساتھ آتا ہے، پیپ آتی ہے اور پھر پیشنٹ کو بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہ انفیکشن پھیل گیا نا پھر پورے جسم میں، پھر اس کے تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اب ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اس طرح کے جو گنوریا کے پیشنٹ ہیں ان کا ہومیوپیتھی میں کیا ٹریٹمنٹ ہے۔ سب سے پہلی جو میڈیسن آتی ہے اس کا نام ہے تھوجا 200 میں، یہ گنوریا کے پیشنٹ کے لیے بہترین میڈیسن ہے۔ اس کے بعد جو دوسری میڈیسن ہے وہ ہے مرکسال 200 میں، اس کے بعد تیسری جو میڈیسن ہے وہ ہے پلسٹیلا 200 میں، اور پھر چوتھی جو میڈیسن ہے وہ ہے میڈورینم 30 پوٹینسی میں۔ اس کے بعد ایک اور میڈیسن ہے کینبس سٹائیوا مدر ٹینچر میں، یہ بھی آپ 15 ڈراپ اس کو پیشنٹ کو 3 ٹائمز دے سکتے ہیں۔ ایک اور آخری میڈیسن ہے جب پیشنٹ کے جو یورینری UTI میں انفیکشن ہے اور درد ہو رہی ہے، ٹیسوں والا درد، تو کینتھیرس دیں گے، کینتھیرس 30 پوٹینسی میں، اور یہ جو اس کی ڈوز ہے وہ ڈائریکٹ بھی ہم زبان پہ 3 قطرے دے سکتے ہیں، لیکن یہ آپ نے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے جس طرح سے وہ میڈیسن، یہ ساری میڈیسن ایک ہی بار نہیں لینی، ساری میڈیسن، یہ میڈیسن جو اس بیماری سے ریلیٹڈ ہیں ڈاکٹر نے بتانا ہے کہ اس میں سے کون سی میڈیسن اس پیشنٹ کو دینی ہے، گنوریا کے پیشنٹ کو، اور کون سی میڈیسن کس مقدار میں دینی ہے، اور وہ پھر بتائے گا کہ طریقہ استعمال کیا ہے، اس کو کتنے دن لینی ہے، کون سا ٹیسٹ کروانا ہے، پھر بعد میں کب چیک اپ کے لیے اس نے جانا ہے، اس نے کب وزٹ کرنا ہے اس کو اپنے کنسلٹنٹ کو۔ تو اچھے ہومیوپیتھ سے آپ علاج کروائیں، اچھے ہومیوپیتھ سے مشورہ کریں اور اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے آپ رجوع کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔